السلام علیکم ویورز، کیا حال ہیں آپ کے؟ کیسے؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ بیک اگین ود اے نیو ویڈیو۔ ویورز، ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میں آپ کو ایک میسج دینا چاہ رہا ہوں اس ویڈیو کے تھرو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ دوبارہ سے پھیلتا جا رہا ہے، تو آپ نے اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھنا ہے۔ جب بھی آپ باہر جائیں تو آپ نے ماسک لگا کے جانا ہے اور اپنے ساتھ سینیٹائزر رکھنا ہے کہ آپ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اپنے ہاتھ سینیٹائز کرتے رہیں، کیونکہ کووڈ دوبارہ پھیلتا جا رہا ہے۔ تو آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے، اور یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ نے اس کو لائک کرنا ہے، کمنٹس کرنے ہیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے، اور بیل آئیکن پر پریس کرنا ہے کہ آپ کو میری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ملتا رہے۔ تھینک یو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ جی ناظرین، اس وقت ہم جو ہے مزار پہ جا رہے ہیں، شاہ رکن عالم ملتان میں، ٹھیک ہے۔ اور جی شہباز بھائی، ہم لوگ شاہ رکن عالم کے دربار پر آئے ہیں۔ یہاں سے ہم لوگ آگے شاہ تبریز کے مزار پر جائیں گے، اور جہاں تک ممکن ہو سکا ہم آپ لوگوں کو یہاں کا متعلق ساتھ ساتھ بتاتے رہیں۔ شاہ رکن الدین ابو الفتح المعروف شاہ رکن عالم۔ رکن عالم مطلب عالم کا ستون۔ آپ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کے پوتے، اور آپ کے والد کا نام شیخ صدر الدین تھا۔ آپ کی والدہ کا نام راستی بی بی تھا۔ اپنے زمانے کے زہد و فقر میں نمایاں مقام رکھتے تھے۔ آپ 9 رمضان المبارک سن 649 ہجری کو پیدا ہوئے۔ عقیقے کے وقت تراشے گئے تمام بال آپ کے آج بھی محفوظ ہیں۔ آپ کے منہ مبارک سے سب سے پہلے جو لفظ اس دنیا میں گوش گزار ہوا وہ اس میں اللہ تھا۔ آپ 36 سال کی عمر میں اپنے والد کے پردہ فرمانے کے بعد مسند خلافت پر بیٹھے۔ آپ اپنے زمانے کے پیر فقیر بزرگ خواجہ نظام الدین اولیاء کی بہت عزت کرتے تھے، اور انہی سے ملنے دہلی گئے۔ دہلی میں اس وقت علاء الدین خلجی کی حکومت تھی۔ اس نے آپ کا شاندار استقبال کیا اور اپنے محل میں لے گیا۔ آپ دہلی میں جتنے دن بھی رہے، آپ نظام الدین اولیاء کے دربار پر حاضری دیتے رہے۔ 10 ذی الحجہ کو حج کے دن آپ نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سے کہا کہ میں اس دفعہ حج پہ تو نہیں جا سکا، مگر آپ کی زیارت کر لی تو گویا میں نے حج کر لیا۔ آپ نے اپنی وفات سے 3 ماہ پہلے سب سے ملنا جلنا ختم کر دیا تھا، صرف نماز کے لیے اپنے حجرے سے باہر آتے۔ اسی طرح ایک دن سن 735 ہجری 16 رجب کو آپ بعد از نماز مغرب اداوین پڑھ رہے تھے کہ سجدے کی حالت میں آپ نے اپنی جان آفریں کے سپرد کر دی۔ آپ کو حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کے پائنتی دفنایا گیا۔ بعد میں محمد شاہ تغلق کے اصرار کے اوپر آپ کو موجودہ جگہ دفن کیا گیا۔ یہ جگہ غیاث الدین تغلق نے اپنے لیے بنوائی تھی کہ جس میں ایشیا کا دوسرا بڑا گنبد موجود تھا۔ آپ نے اپنی وصیت میں یہاں دفن ہونا پہلے اس لیے پسند نہیں فرمایا تھا کہ آپ کو لگتا تھا کہ کہیں یہ عوام کے پیسے سے تو تغلق نے نہیں بنوائی، مگر جب آپ کے بیٹے کو یقین دلوایا گیا کہ یہ غیاث الدین تغلق نے اپنے پیسوں سے بنوائی تھی، تو آپ کے جسد خاکی کو 3 ماہ یا کچھ روایت میں 3 سال کے بعد بہاؤالدین ذکریہ کے پائنتی سے نکال کر موجودہ جگہ دفن کیا گیا۔ جس کسی نے آج کا معجزہ دیکھنا ہو وہ آپ کے دربار کے عقب میں آ کر معجزاتی پتھر سے اپنی داڑھی یا سر جہاں بال نہ اگتے ہوں وہ رگڑ سکتا ہے اور آج کا معجزہ دیکھ سکتا ہے۔ حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی 27 رمضان المبارک جمعے کے دن 566 ہجری کو پیدا ہوئے۔ آپ روحانی کشف اور علم حاصل کرنے کے بعد جب ملتان تشریف لائے تو یہاں آپ نے جدید ترین درسگاہ قائم کی، جسے آج کی یونیورسٹی کہا جاتا ہے۔ یہاں رہائش، کھانے پینے کا بھی انتظام تھا۔ مختلف زبانوں کے علماء لا کر یہاں سے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا گیا، اور یہاں پر تبلیغ کے لیے علماء تیار کیے گئے۔ آپ اپنے پیر و مرشد حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کی خدمت میں صرف 17 دن رہے، اور تمام فیوض و برکات حاصل کیے جو آپ کے شاگرد کئی سال کی محنت کے باوجود بھی حاصل نہ کر پائے تھے۔ آپ کے دور کا واقعہ ہے کہ سلطان ناصر الدین قباچہ، جو کہ اس وقت ملتان اور سندھ کے حاکم تھے، آپ کو دربار میں بلایا۔ آپ نے قباچہ کو منع کر دیا کہ فقیر نہیں آ سکتا۔ قباچہ نے اس انکار کو برا بنایا، مگر کسی پہ ظاہر نہیں کیا، اور خود آپ سے ملنے چلا آیا۔ سوال و جواب شروع کیے۔
سوال و جواب کے دوران کباچہ کو ایک مکھی تنگ کرتی رہی اور آپ دیکھتے رہے۔ اسی دوران کباچہ نے ایک سوال کیا کہ اصل درویش کون ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ جس کے اوپر مکھی مت بیٹھے۔ جواب سنتے ہی کباچہ اٹھ کر چلا گیا، مگر اس کے بعد تمام عمر آپ کا مرید رہا۔ کہتے ہیں کہ وصال کے بعد فراق اور فراق کے بعد وصال۔ عشق یوں ہی تو نہیں ہے تیرے ملتان کے ساتھ، شمس کے شہر میں کچھ شمس نما رہتے ہیں۔ کہتے ہیں چہار چیز است تحفہ در ملتان، گرد گرما گدا و گورستان۔ ملتان میں پڑنے والی گرمی کا وجہ شاہ شمس تبریز کو کہا جاتا ہے۔ آپ 15 شعبان سن 560 ہجری کو پیدا ہوئے۔ آپ انتہائی تنہائی پسند تھے۔ ابتدائی علوم اپنے والد سے حاصل کیے، جن میں علم سلوب، علم نجوم، علم ابجد، علم نقالہ، علم حقوب، علم الالباب، علم جفر شامل ہیں۔ اس کے علاوہ جنات نقد، اسرار زبان اور نیالہ کے ہزاروں راز حاصل کیے۔ آپ 16 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے ہر شخص کو اس کے سوال کا جواب قرآن کی صورت میں دیا کرتے تھے۔ آپ کے دور کا واقعہ ہے کہ بغداد کے حاکم نے آپ کے خلاف ہو گیا اور اس نے آپ کی کھال کھچوا لی، حالانکہ اسی حاکم کو آپ نے ولی عہد دیا تھا جو کہ آپ ہی کی دعا سے پیدا ہوا۔ اس کا نام شہزادہ محمد رکھا گیا۔ اس واقعے کے بعد آپ نے بغداد کو چھوڑ دیا، مگر جیسے ہی آپ نے ہجرت کی، شہزادہ محمد جو آپ سے بہت عقیدت رکھتا تھا آپ کے ساتھ ہو لیا۔ آپ دونوں ملتان آ گئے۔ ملتان آنے کے بعد بھی یہاں کے لوگوں نے آپ کو انتہائی بے دردی اور بدسلوکی سے پیش آئے۔ کسی شخص نے آپ پہ ترس کھا کر ایک گوشت کا ٹکڑا عطا کیا۔ آپ نے شہزادہ محمد کو حکم دیا کہ جا کر کسی گھر سے آگ لے آؤ تاکہ ہم یہ گوشت کا ٹکڑا بھون سکیں اور اپنی بھوک مٹا سکیں۔ آپ شہزادہ محمد آپ کے حکم کے بعد ملتان کے ہر گھر گیا اور ان سے آگ طلب کی، مگر ملتان والوں نے آپ کو آگ دینے سے انکار کر دیا۔ البتہ کچھ سر پھروں نے شہزادہ محمد کو اتنا مارا کہ آپ لہو لہان اور زخمی ہو گئے۔ اسی حالت میں جب شہزادہ محمد آپ کے پاس حاضر ہوئے، آپ کو دیکھ کر انتہائی غصہ آیا۔ آپ اپنے حجرے سے واپس باہر نکلے اور باہر نکلنے کے بعد سورج کی طرف دیکھ کر کہا کہ تو بھی شمس اور میں بھی شمس، دیکھ انہوں نے میرے محبوب کا کیا حال کیا۔ تو نیچے آ اور ہمارے لیے یہ گوشت کا ٹکڑا بھون دے۔ یہ حکم دینا تھا کہ سورج اتنا قریب آ گیا کہ اس سے ملتان کے در و دیوار جلنے لگے۔ اتنی شدید گرمی پڑی کہ لوگ بلبلا کر باہر آ گئے۔ لوگوں کی کھال پہ آبلے پڑنا شروع ہو گئے۔
یہ حالت دیکھ کر کچھ لوگ جو آپ سے عقیدت بھی رکھتے تھے اور آپ کے مرتبے کو پہچانتے تھے بھاگے بھاگے آپ کے پاس آئے تو دیکھا کہ آپ وہ گوشت کا ٹکڑا سورج کی گرمی کے اندر بھون رہے ہیں۔ انہوں نے آ کر آپ سے معافی طلب کی، کہا کہ کچھ سرپھروں کی خاطر پورے ملتان کو تو نہ تباہ کریں، ان کو تو معاف کر دیں۔ آپ چپ رہے۔ پھر اللہ کا واسطہ دیا گیا۔ جب اللہ کا واسطہ دیا گیا تو آپ نے کہا اب میرے اور تمہارے درمیان تم نے جس کو شامل کیا ہے وہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، میں اللہ کے نام پر تمہیں معاف کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے سورج کو حکم دیا کہ اپنی جگہ پر واپس چلا جا۔ اس دن کے بعد ملتان میں گرمی کی شدت بہت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس واقعے کے کچھ ہی دنوں کے بعد حضرت شاہ شمس تبریز کا انتقال ہو گیا، اور اس کی وجہ وہ کھال کا ادھڑوانا تھا کہ جو بادشاہ بغداد نے آپ کی کھچوائی تھی، اور اس سے آپ کے جسم سے اتنا خون بہہ چکا تھا کہ آپ جاں بر نہ ہو سکے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔